قیامت کے 3 منٹ۔ ایران کے ایک کلچرل گروہ کے ذریعے ایک کتاب معرض وجود میں آئی جس کا عنوان رکھا گیا 6 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس کتاب میں اس سپاہی کی داستان تحریر ہے جو صرف 3 منٹ کے لیے دنیا سے گزرا اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت پر مشتمل داستان ہے۔ جس گروہ نے یہ کتاب نشر کی ہے وہ گروہ شہداء کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ گروہ اصفہان کے دورے پر نکلا اور وہاں پہنچ کر شہداء کی فیملیز سے ملاقاتیں رہیں۔ وہیں پر ایک بہادر فوجی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے دوست کی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک فوجی آپریشن میں ایک بہادر سورما کی روح صرف 3 منٹ کے لیے اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ اس 3 منٹ کے درمیان جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں بہت سے حقائق سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ جس گروہ نے یہ کتاب تیار کی اور اسے نشر کیا اس گروہ کا نام گروہ فرہنگی شہید ابراہیم ہے۔ یہ کتاب ایران میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ چونکہ اب تک اس کا اردو ورژن تیار نہیں ہوا اس لیے ہم نے سوچا کہ آواز کی صورت میں اپنے جوانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ وہ خود کو شیطان کے چنگل سے نجات دلائیں۔ یہ مجاہد اپنی زندگی کی داستان کچھ اس انداز سے شروع کرتا ہے۔ میں بچپن سے مسجد اور مجلس کا شوقین تھا۔ میرا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ ایران کی بسیج نامی فوج کی چھاونی والی مسجد میں سرگرم عمل رہتا تھا۔ میں اسکول کی مصروفیتوں کے باوجود چھاونی والی ذمہ داری نبھانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ ایران و عراق کے درمیان 8 سالہ دفاع مقدس نامی جنگ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اور میں نے اسلامی سپاہیوں کی زیارت کی۔ میں نے سرحد کو بہت قریب سے دیکھا۔ یہ میری دلی تمنا تھی جو نہایت نال و فریاد اور گریہ و دعا کے بعد پوری ہوئی تھی۔ اس وقت میں اصفہان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ چونکہ جنگ کے آخری سال تھے لہٰذا میں نے سرحد پر رہ کر زیادہ جنگ نہیں کی اور میری شہادت کی تمنا دل میں گھٹ کر رہ گئی۔ لیکن اس جنگ کے بعد میرا وتیرہ یہ ہو گیا کہ میرا دل دنیا سے دور اور آخرت و معنویت سے قریب ہونے لگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمارے سارے شہداء اور ہمارے جتنے شہید ہونے والے لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، گزر چکے ہیں، وہ جہاد اصغر یعنی میدان جنگ میں جانے سے پہلے جہاد اکبر یعنی جہاد بالنفس میں کامیاب ہوتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں یہ چاہتا تھا کہ جوانی کے عالم میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ جب بھی مسجد کی طرف جاتا میری نگاہیں زمین کی طرف رہتیں کہ خدا نخواستہ کسی نامحرم پر میری نظر نہ پڑ جائے۔ میں ایک رات خلوت کے عالم میں خدا سے راز و نیاز کرنے بیٹھا۔
میں اس رات بہت تڑپ تڑپ کر رویا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ میرا رونا تڑپنا اس وجہ سے تھا کہ نوجوانی کے عالم میں مجھ پر شیطان غالب نہ آ جائے۔ اس رات میں نے گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے دعا مانگی کہ مجھے جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے تاکہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گناہ میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر ڈالوں۔ میں ملک الموت سے یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ جلدی آ کر میری روح کو قبض کر لیں تاکہ مجھے گناہوں کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن کیا اس مجاہد کی دعا پوری ہوئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ قسط میں کہانی جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ ہماری داستان جاری ہے 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس داستان کی دوسری قسط۔ وہ جان باز یعنی سپاہی، ایرانی سپاہی آگے بیان کرتا ہے، میں ملک الموت سے یہی دعا کرتا تھا کہ جلدی سے آ کر میری روح قبض کر لیں تاکہ مجھے گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اس دعا کے چند روز بعد ہماری ٹیم نے یہ پروگرام بنایا کہ محلے والوں کو اور شہداء کے بچوں کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد لے جایا جائے۔ 1000 مشکلوں کے ساتھ تمام مراحل انجام پائے اور جمعرات کا روز مشہد کے سفر کا دن قرار پایا۔ بدھ کے روز یعنی ایک دن پہلے، سفر سے ایک دن پہلے، نہایت تھکا ماندہ مسجد سے واپس اپنے گھر آیا اور سونے سے پہلے خلوت میں ملک الموت سے اپنی موت کے نزدیک ہونے کی دعا کی۔ اس وقت میں ناسمجھی کی عمر میں تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ موت کی دعا کرنا بہت اچھا کام ہے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات میں ایسی دعاؤں کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے اماموں نے دنیا کو آخرت کا پل قرار دیا ہے۔ آخر کار میں دعا کر کے سو گیا۔ آدھی رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھی اور دوبارہ سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی ہیبت سے میں ایک دم چارپائی سے اٹھ گیا اور باادب سلام عرض کیا۔ خوبصورت نوجوان نے مجھ سے کہا، مجھ سے تمہیں کیا کام ہے؟ تم آخر اتنے زیادہ بے چین کیوں رہتے ہو کہ جلدی موت آ جائے؟ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ میں اس نوجوان کی باتوں سے سمجھ گیا کہ یہ ملک الموت ہیں۔ میں اس جوان سے ڈر رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ملک الموت اتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ جوان جانا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھا اور التماس کرنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن میری التجا بے فائدہ تھی۔ ملک الموت نے اشارہ کیا کہ میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں۔ میں اپنے بستر کی طرف بڑھا تو ایسا لگا کہ میں بہت زور سے زمین پر گر پڑا ہوں۔ عالم خواب ہی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے پورے 12 بج رہے تھے۔ دھوپ نکل رہی تھی۔ جب میں خواب میں زمین پر گرا
تو میرے بدن کے بائیں حصے پر کافی چوٹ لگی جس میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسا خواب دیکھا ہے؟ کیا میں نے واقعی ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے؟ وہ کتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سارے مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شہر کی پولیس سے سفر کا پروانہ نہیں لیا گیا ہے۔ میں نے جلدی سے چھاؤنی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور شہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب چلا۔ واپسی پر ایک چوراہے پر پہنچا تو ایک 4 ویلر ڈرائیور ریڈ لائٹ کی طرف متوجہ نہ ہو کر گاڑی آگے بڑھاتا ہوا آیا، جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بائیں حصے پر چوٹ لگی۔ اب آگے اس مجاہد کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ داستان جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، جس کا عنوان ہے قیامت کے 3 منٹ۔ اس داستان کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ وہ مجاہد بیان کرتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ میں اچھل کر ٹرک کی چھت پر گرا اور پھر ایک 4 ویلر کی چھت پر جا گرا اور چھت سے لڑکتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ میرے بدن کا بایاں حصہ درد کی شدت سے بہت تکلیف میں تھا۔ جس ڈرائیور کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی سے اترا تو اس کا بدن پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ ڈرائیور یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً میں مر چکا ہوں۔ ایک سیکنڈ کو مجھے لگا کہ ملک الموت میری تلاش میں آ ہی گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ گویا اب زندہ رہنے کی امید باقی ہی نہیں ہے۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے پورے 12 بجے تھے۔ میرے بدن کا بایاں حصہ شدید درد میں تھا۔ اچانک مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ملک الموت نے بتا دیا ہے۔ جب مجھے خواب کی تعبیر مل گئی تو مجھے خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے زائر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں فوراً زمین سے اٹھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا، تم زندہ ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں زندہ ہوں۔ میں نے اپنی بائک اٹھائی اور اسٹارٹ کر کے چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ ڈرائیور چیختا رہا، چلاتا رہا کہ کیا واقعی تم ٹھیک ہو؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور چھاؤنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائیور نہایت شریف انسان تھا۔ وہ گاڑی لے کر میرے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں دوبارہ زمین پر گروں تو وہ میری مدد کرے۔ تمام زائرین میرے ہی منتظر تھے۔ میرے پہنچتے ہی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور قافلہ مشہد کی جانب چل دیا۔ میرے بدن کا درد 2 ہفتے تک باقی رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ جب تک اس دنیا میں رہنا ہے میرا یہ کام رضائے خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی میں جو بھی کام کروں گا
وہ رضائے الہی کے تحت انجام دوں گا۔ اب میں موت کی آرزو یا موت کی دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اب میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ ایسی دعائیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب میرا وقت آئے گا تو ملک الموت خود ہی میری تلاش میں آ جائیں گے، لیکن اب میں یہی دعا کرتا تھا کہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اب میری کوشش یہی تھی کہ ہمیشہ فوج کے ساتھ رہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ یہ فورس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فوج ہے۔ آخرکار میری کوشش رنگ لائی اور تربیتی دورہ اور مشق کے بعد سن 1370 شمسی یعنی 1992 عیسوی کی ابتدا میں مجھے سپاہ پاسداران میں قبول کر لیا گیا۔ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت میرے دوستوں کی نگاہ میں شوخ مزاج لیکن محنتی تھی۔ جو کام بھی میرے سپرد کیا جاتا میری کوشش یہی رہتی کہ اس کو بحسن و خوبی انجام دوں۔ داستان جاری ہے۔